تعلیم قرآن و سنت، دینی و دنیاوی مسائل کے شرعی احکام اور ان پر مبنی اپنے سوالات کے مفصل جوابات حاصل کرنے کے لیے مفتی زاہد محمود صاحب کے آفیشیل چینل مفتی زاہد محمود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باجماعت نماز میں شامل ہونے کا طریقہ۔ اکثر حضرات یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ باجماعت نماز میں کیسے ہم شریک ہوں، کیا طریقہ ہے؟ امام صاحب کے ساتھ ہماری 1 رکعت 2 رکعت رہ جائیں پھر کیا طریقہ ہے؟ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ شروع سے جماعت میں شریک ہو۔ امام اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ میں ہم امام کے ساتھ شریک ہوں اور ہماری کوئی رکعت فوت نہ ہو۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث میں تکبیر اولیٰ کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے، لیکن بعض دفعہ انسان اس کی 1 رکعت 2 رکعت رہ جاتی ہے، اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سب سے پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ آپ جب نماز میں شریک ہوں امام صاحب کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنی۔ اس سے پہلے نیت آتی ہے۔ نیت کے الفاظ ہمارے ہاں مشہور ہیں، لوگ لمبے الفاظ پڑھتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہا اللہ اکبر تو کافی ہے۔ آپ ظہر کی نماز میں آئے اور آپ صف میں کھڑے ہوئے، آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے کہا اللہ اکبر، تو بس آپ نماز میں شریک ہو گئے۔ نیت کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف ذہن کو حاضر کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ میں فلاں عبادت کر رہا ہوں، اتنا کافی ہے۔ آپ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیں اور اس کے بعد امام صاحب جس رکن میں ہیں آپ اس رکن میں شریک ہو جائیں۔ امام صاحب سجدے میں ہیں، آپ اللہ اکبر اور آپ سجدے میں چلے جائیں۔ امام صاحب رکوع میں ہیں تو اللہ اکبر کر کے آپ قیام کر کے رکوع میں جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں 2 فرض ہیں، ایک کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا اور ایک تحریمہ کے بعد قیام کرنا، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، اللہ اکبر قیام ہو گیا، پھر اللہ اکبر رکوع میں جائیں گے۔ قیام چاہے 1 سیکنڈ کا بھی ہو، قیام کر کے پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کی رکعت شمار ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے ابھی رکوع میں جا رہے ہیں، امام صاحب اوپر اٹھائے تو آپ کا رکوع شمار نہیں ہوگا اور آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کا قیام بھی ہو جائے اور آپ امام کے ساتھ رکوع میں بھی پہنچ جائیں تو آپ کی یہ رکعت شمار ہوگی۔ یہاں ایک دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، جب جماعت میں ہم آتے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو ہم دوڑ دوڑ کے جلدی آتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ احادیث میں اس سے منع آیا کہ جب انسان نماز کے لیے آئے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آئے۔ احادیث میں آتا ہے ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی رکعتیں مل گئی ہیں وہ پڑھ لو، جتنی رہ گئی ہیں ان کو پورا کر لو۔ ہم جلدی بھاگم بھاگ آتے ہیں اور جلدی سے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، قیام بھی ہمارا رہ جاتا ہے۔ تو اطمینان سے آئیں، تکبیر تحریمہ کہیں، قیام کریں اور پھر رکوع میں امام کے ساتھ اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کی رکعت شمار ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اٹھ گئے تو آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگر ہماری رکعتیں رہ گئی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ مثلا 1 رکعت ہماری رہ گئی، اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں، 4 رہ گئی ہیں، ان سب کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری جس رکعت میں ہم شریک ہوتے ہیں، جو امام صاحب کی ہوتی ہے ہماری بھی وہی رکعت ہوتی ہے۔ مثلا فجر کی نماز ہے، ہم آئے،
پہلی رکعت میں شریک ہو، پہلی رکعت فوت ہوگی، دوسرے میں شریک ہوئی، امام صاحب پہلی رکعت کا سجدہ کر رہے ہیں یا دوسری رکعت کے قیام میں ہیں، ہم اللہ اکبر کر کے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو۔ اب امام صاحب کی دوسری رکعت ہے، ہماری بھی دوسری رکعت ہے، امام صاحب دوسری رکعت مکمل کر کے اتحیات پر بیٹھیں گے اور ہم اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، وہ مکمل کر کے سلام پھیریں گے۔ جب امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر لیں گے تو ہم اٹھ جائیں گے۔ اٹھنے کے بعد ہم اپنی پہلی رکعت ادا کریں گے، سبحانک اللہم ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کر کے آخر میں التحیات پڑھیں گے، ہماری 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں۔ مغرب کی نماز ہے، اس کی ہماری 1 رکعت رہ گئی، اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہوئے، امام صاحب نے دوسری پڑھی، امام صاحب نے تیسری پڑھی، ہم ساتھ دوسری اور تیسری پڑھ لیں گے۔ آخری قعدے میں امام صاحب جب سلام دونوں طرف پھیر دیں گے تو ہم عبدہ و رسول تک پڑھ کے انتظار کریں گے، امام صاحب دونوں طرف سلام پھیریں گے، ہم کھڑے ہو کے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، سورۃ فاتحہ، سورت، اور پھر رکوع، 2 سجدے اور سلام پھیر دیں۔ مغرب کی ہماری 2 رکعتیں رہ گئیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آئے، امام صاحب دوسری رکعت کے رکوع میں سجدے میں ہیں یا تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کے اس رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تیسری رکعت امام صاحب نے پڑھ لی ہے، ہم نے بھی تیسری پڑھ لی، امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے دونوں طرف میں تو ہم اٹھیں گے اور ہم کھڑے ہو کے ایک ہم نے پڑھ لی ہے تیسری، اب ہم پہلی پڑھیں گے، ثنا، سورۃ فاتحہ، سورت، رکوع، 2 سجدے۔ اب 2 سجدے کر لیے، دوسرے سجدے سے جب اٹھیں گے تو ہم نے تیسری امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے اور یہ پہلی پڑھی ہے، پہلی کے بعد تو کھڑا ہونا چاہیے لیکن ہم ایک اور پڑھ چکے ہیں، یہ 2 ہو جائیں گی، تو ہم دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور قعدہ کریں گے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے پھر اٹھیں گے، پھر ہم دوسری رکعت پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، سورت اور رکوع، 2 سجدے کر کے آخر میں ہم سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طرح ہم تینوں رکعت میں قعدے میں بیٹھے، پہلی میں امام سے کہا شریک ہوئے، وہ امام کی تیسری تھی، دوسری میں بھی ہم بیٹھیں گے کیونکہ ہماری 2 ہو گئی ہے، تیسری میں بھی ہم بیٹھیں گے کہ اس میں سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح اگر ظہر، عصر اور عشاء ہے، اس کے ہماری 1، 2 یا 3 رکعتیں رہ جاتی، پھر کیا ہے؟ اگر 1 رکعت رہ جاتی ظہر، عصر، عشاء میں، امام کے ساتھ ہم آئے، جماعت میں شریک ہوئے، امام صاحب تیسری رکعت کا رکوع کر چکے ہیں، سجدے میں ہیں یا چوتھی رکعت کے قیام میں، تو ہم اللہ اکبر کہہ کے، بلکہ ہم دوسری رکعت میں آئے، امام کے ساتھ ہماری 1 رکعت رہ گئی، ہم آئے اور امام صاحب 1 رکعت پڑھ چکے، دوسری میں شروع ہیں، ہم دوسری میں شریک ہو گئے، اب ہماری 1 رہتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب امام عبدہ و رسول پڑھے گا اور امام آخر تک پڑھ کے سلام پھیر دے گا، ہم کھڑے ہو کے اپنی 1 رکعت پوری کریں گے، لیکن اس میں ثنا پڑھیں گے، ثنا، سورۃ فاتحہ، سورت، کیونکہ ہماری پہلی رہتی ہے، اور پھر قعدہ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ ہماری 2 رہ گئی، امام نے ظہر، عصر، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھ لی، ہم تیسری میں شریک ہوئے، تو ہم امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی پڑھیں گے۔ اب امام سلام پھیر دے گا، ہم عبدہ و رسول تک پڑھ کے امام کا انتظار کریں گے، امام دونوں طرف سلام پھیرے گا، ہم کھڑے ہو کے اٹھ کے اپنی 2 رکعتیں پوری کریں گے، اور ان 2 رکعتوں میں ہم ثنا پڑھیں گے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم، سورۃ فاتحہ، سورت اور رکوع، 2 سجدے کر کے ہم اٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے 1 پڑھی ہے، 2 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 1 پڑھی ہے، 1 اور پڑھ کے اس میں بھی سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں ہم سلام پھیر دیں گے۔ اگر ہم نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، ہماری 3 رہ گئی، ظہر، عصر، عشاء میں چوتھی رکعت میں ہم شریک ہو گئے، 1 رکعت ہمیں مل گئی، آخری رکعت 3 ہماری رہ گئی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام کے ساتھ ہم 1 رکعت پڑھیں گے، امام سلام پھیر دے گا دونوں طرف، ہم اٹھیں گے،
اب ہم نے اٹھ کے، ہماری 3 رہتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے پہلی رکعت پڑھنی ہے، ثنا، سورت فاتحہ، سورت، یہ پڑھیں گے، رکوع، 2 سجدے، 2 سجدے کر کے ہم بیٹھیں گے، قعدہ کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلی پڑھی ہے اور چوتھی پڑھی ہے، تو پہلی اور چوتھی مل کر 2 ہو گئی ہیں، اس لیے ہمیں رکوع کے بعد، سجدوں کے بعد قعدہ بھی کرنا ہوگا۔ قعدے کے پر ہم عبدہ و رسول تک تحیات پڑھ کے ہم اٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھیں گے، سورت فاتحہ اور سورت، اور پڑھ کے رکوع اور سجدے کر کے ہم قعدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری 3 ہو چکی ہیں، ایک امام کے ساتھ اور 2 ہم نے پڑھی، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے سیدھا 2 سجدوں کر کے، قعدہ نہیں کریں گے۔ اب ہم کھڑے ہو کے تیسری رکعت پڑھیں گے، اس میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہماری تیسری رکعت ہے، اور رکوع 2 سجدے کر کے ہم قعدہ کر کے آخر میں دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں امام کے ساتھ ایک رکعت مل گئی ہے۔ ایک صورت اور ہے کہ ہم بالکل آخر میں امام کے ساتھ شریک ہوئے، فجر میں دوسری رکعت کا امام نے رکوع کر لیا ہے، مغرب میں تیسری کا رکوع کر لیا ہے، اور ظہر عصر عشاء میں چوتھی کا رکوع کر لیا، ہم آخری رکعت کے سجدے میں یا قعدہ میں یا سجدہ سہو میں ہم امام کے ساتھ مل گئے، تو ہم اللہ اکبر تحریمہ کہہ کے ہم اسی طرح امام کے ساتھ سجدے میں، قعدے میں، جہاں پر امام ہے اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ ہمیں رکعت کوئی نہیں ملی، لیکن جماعت کا کچھ نہ کچھ ثواب ہمیں مل جائے گا، لہٰذا جب امام سلام پھیر دیں گے دونوں طرف میں، تو پھر ہم کھڑے ہو کے اپنی شروع سے ثنا پڑھ کے پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، اگر مغرب ہے تو تیسری، اور ظہر عصر عشاء ہے تو ہم چوتھی رکعت بھی ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ جماعت کا ثواب ہمیں مل جائے گا، لیکن ظاہر ہے مکمل ثواب تبھی ملے گا جب انسان شروع سے آخر تک امام صاحب کے ساتھ شریک ہو۔ امام صاحب جب دونوں طرف سلام پھیر لے پھر ہمیں اٹھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ امام پہلا سلام پھیر دے پھر اٹھ جاتے ہیں فوراً، بہتر ہے دوسرے سلام کا انتظار کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے امام نے سجدہ سہو کرنا ہو، اس لیے دوسری طرف سلام پھیریں، اس کے بعد ہم اٹھیں۔ اصول یہاں پر یہ یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ امام جو رکعت پڑھ رہا ہے ہم بھی وہی اس کے ساتھ پڑھیں۔ امام دوسری میں ہے تو ہم بھی دوسری پڑھیں گے، امام تیسری میں ہم تیسری پڑھیں گے، امام چوتھی میں ہم بھی اس کے ساتھ چوتھی، اسی رکعت میں ہم اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ جتنی امام نے پڑھی ہم اس کے ساتھ تھے، ہماری بھی وہی ہوئی ہیں۔ کھڑے ہو کے ہم نے شروع سے شروع کرنی، تو ثنا سے شروع کرنی ہے پہلی رکعت، اور اس کے بعد ایک رہ گئی تو ہم ثنا، سورت فاتحہ، سورت پڑھیں گے، 2 رہ گئی ہیں تب بھی ہم ثنا، سورت فاتحہ، سورت پڑھیں گے، اگر ہماری 3 رہ گئی ہیں تو پھر تیسری رکعت میں ہم صرف سورت فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔ یہاں اکثر حضرات بھول جاتے ہیں کتنی خالی پڑھنی ہے، کتنی بھری ہوئی پڑھنی ہے اور کیا طریقہ ہے، تو اس کا یہ مختصر سا اصول اور طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔